السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیں آئیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر کریں تاکہ میرے نیو سے نیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، چلیں. کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ. سمیرہ حامی بھر لیتی، پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اسے اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی. آج تو نہیں رک سکتی مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی. اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا. پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی. پورچ میں اب صرف وہ بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئی تھی. ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی. وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی. ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں. اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا. برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کے چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے. پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا ہی سکون ملتا ہے. ملیحہ بھی خود اسیتی کی اس کیفیت سے گزر رہی تھی. چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے. اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں بھیگی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی. سہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے. نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، پھر وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی. ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی. سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور الہدیٰ نے پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ چم گیا. وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت. تو سمجھی میں بھی خوش ہوں. وہ قصدن مسکرائی. نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے. میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں. ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی. ہاں ملیحہ، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے. جانتی ہو وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا. ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی. تمہاری مسکراہٹ. اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دور لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفید اندھیری میں چمک رہی تھی. ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا. وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو. ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا، اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں. وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک ہی نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا. وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ٹائمر کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے. وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو. مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی، فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا تھا، اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے. نور الہدیٰ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی. ان کی نگاہوں سے جھلکتی برف وقت کی ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی. نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگی تھی. سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیادی عقائد ہیں
ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈالا جائے تو یہ کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ محض سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگا تھا، کیونکہ میری زندگی کے بنیادی عقائد نہیں ہیں، بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اس لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے۔ اس لیے میں نے ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سوچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہے۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا۔ بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے سرے میں کھڑا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری زندگی کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان کے تین کونوں پر کھڑے تین لوگ، وہ تین لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا دو تو یہ آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان وہ تین لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کی سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے۔ یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً کاغذ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشاف کی رات تھی۔ وہ گہری سانس لیتی خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی، آگے کیا ہوا ہوگا؟ اس رات وہ فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کے بعد اسے قصر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں ہے، کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی، اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس نہیں لینے والے تھے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو۔ لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا اور زجر بھی ہو گئی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بیان ہو گیا؟ اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کا زبان پر اس کا نام آیا۔ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلش کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ گمنی کی رات مگر تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں بابا دادا جان سے منتفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصر فاروقی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گی، پر اس نے تو اور بھی کئی معموں میں کو جنم دے دیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر قریب عید سے غائب ہو گئی ہے، اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے چار ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔
مگر یہ دو کردار تو زبان بندی کے عہد پر کار فرما ہے۔ تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار… اوہ! اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا۔ وجدان مصطفیٰ۔ یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں۔ جسٹس وجدان مصطفیٰ۔ یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ اے ایس پی شایان مصطفیٰ۔ میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہوگی۔ اس نے دل میں کہا۔ دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھیں، اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائے۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائلز اس نے بازو میں دبوچے ہوئے تھے۔ بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر اٹکا تھا، جیسے نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اس کی گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر اخبار کے صفحہ الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ نے اخبار سائیڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا۔ پاپا، ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی، لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اخبار پڑھ کے جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں، کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشین کا نام چھپا تھا۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر بات اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی عادتیں بھی۔ پاپا، آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اس بار انہوں نے کچھ چونک کر اس کو دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا ہڑبڑا پڑی۔ اپنے اوپر غصہ بھی آیا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں، اور اکثر مردوں کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی، مریم نے کہا تو نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی، لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھی۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے ان کے والیٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والیٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نوٹ نہیں کی، اس نے سوچا، اور کارڈ واپس والیٹ میں ڈال کر والیٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے۔ ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور مکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا۔ مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیں گے نا پلیز؟ وہ ہنس کر بولی، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدیٰ نے اس کے سر پر تھپڑ لگا دی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدیٰ مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کونی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا۔ مریم کو نور الہدیٰ کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی سے بلش کیا تھا۔ بچوں کا خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مریم ضد ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑوا کر کہا،
कप छोड़ो, चाय ऑफिस में पी लेना और अब तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नूरुल हुदा, मैं तुम्हारा क्या करूँ? बेइख्तियार मरियम की जुबान से निकला और होंठ दबाकर हंसी रोकती हुई तानिया चाबी पकड़कर कप रखती अपना साजो सामान उठाकर बाहर भाग गई। 2 मिनट बाद जब नूरुल हुदा कार के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठे तो उनकी मुस्कुराहट देखकर तानिया भी मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा ने उसे मुस्कुराते देखा तो जरा रौब से बोले, तुम हंस क्यों रही हो? वो भी उनकी बेटी थी। झटके से बोली, पापा, आपने कभी नोट किया मामा शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसे मरऊब ना होते देखकर नूरुल हुदा ने भी रौब डालने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और हंसकर बोले, हाँ, मगर वो शर्माती बहुत कम है। खास तौर पर कल रात डायरी पढ़ लेने के बाद तानिया को नूरुल हुदा की मरियम से मोहब्बत को देखकर मुतमिन बल्कि खुश होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट करते नूरुल हुदा के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट देखकर वो अचानक अर्जदा सी हो गई थी। क्या पापा को मलिहा जरा भी याद नहीं? उसने दुख से सोचा। शाम को उसकी वापसी हुई तो वो खिलाफ मामूल नूरुल हुदा भी उसके साथ थे। उन दोनों के पहुंचने से पहले अजहर फारूकी वापस आ चुके थे और अब फ्रेश होकर लाउंज में सबके साथ बैठे थे। उनसे मिलकर तानिया अपने कमरे में आ गई, फिर फ्रेश होकर चेंज करने के बाद लाउंज में आई तो नूरुल हुदा भी चेंज करके वहां आ बैठे थे और अब वो मरियम और बाबा जान तानिया की शादी का टॉपिक लेकर बैठे थे। तानिया किसी रद्द अमल के बगैर चुपचाप दादा जान के बराबर सोफे पर बैठ गई। उसके दोनों भाई भी वहाँ थे, मगर ज़ाहिर है इस टॉपिक में उनको बोलने की गुंजाइश कहाँ थी। वो दोनों आराम से अलग-थलग बैठे एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ कर रहे थे। तुम दोनों ने अंसर के माँ बाप से कोई बात की? बाबा जान पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने जवाब दिया, नहीं, मगर शायद वो और इंतज़ार नहीं करना चाहते। आज तैमूर मेरे ऑफिस आया था और हम सबको अपने घर डिनर पर बुलाया है। कल शाम अरूसा आई थी। उसने मुझसे भी डिनर के लिए कहा था। सुबह मैं तुमसे यही कहने वाली थी लेकिन तुम तो। मरियम ने बात अधूरी छोड़ दी। नूरुल हुदा याद करके मुस्कुराए, फिर संजीदा होकर बोले, डिनर के लिए इनकार नहीं किया जा सकता और वो लोग शादी की बात भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, मरियम ने कहा। अब आप दोनों तय कर लें कि इस बात का जवाब क्या दिया जाए। नूरुल हुदा से पहले ही बाबा जान टोक कर बोले, हम दोनों ये बात कैसे तय कर सकते हैं? ये तो तानिया फैसला करेगी कि उसे अंसर से शादी करनी भी है या नहीं। तानिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे बाबा जान के अल्फाज पर कभी भी हैरत नहीं होती अगर वो मलिहा की डायरी ना पढ़ चुकी होती, मगर अब वो हैरत से उन्हें देख रही थी। बोलो तानिया, तुम क्या चाहती हो? नूरुल हुदा ने उनसे पूछा। मैं क्या चाहती हूँ? वो उनके अल्फाज पर खोसी गई। भला मैं क्या चाह सकती हूँ? उसने आहिस्ता से कहा। फिर भी बेटा, तुमने कुछ तो सोचा होगा। वो इसरार कर रही थी। तानिया चुप सी हो गई। बाबा जान ने भी उसे चुप देखकर टोका। बोलो तानिया, जवाब दो। अब वो क्या जवाब देगी? आपने क्या सुना नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है। मरियम उसकी खामोशी को उसका इकरार समझकर मुतमिन सी होकर बोली, तो बाबा जान की रूह तक किसी का ख्याल से काम गई थी। खामोशी सिर्फ रजामंदी नहीं होती मरियम, कभी कभी खामोशी जबर भी होती है। अपने साथ लगाकर तानिया की पेशानी चूमते उन्होंने मजीद कहा, तानिया जवाब देगी और अपनी ज़िंदगी का फैसला वो अपने अल्फाज में करेगी। उसकी वाज़ेह रजामंदी के बगैर तुम अरूसा या तैमूर से कोई बात मत करना। बड़ों के फैसले बच्चों की ज़िंदगी से बड़े नहीं होते। वो कतियत से बोलते तानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। तानिया ने हमेशा अपने लिए उन्हें पुरशफ़क़त पाया था, मगर अब वो जानती थी कि खुद अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई नरमी नहीं थी। आखिर मैं उनकी लगती भी क्या हूँ? उसने सोचा, सिर्फ भतीजे की बेटी, और मेरी खामोशी का भी कितना ख्याल है। लेकिन वो जो उनकी बेटी थी, उनके पैरों पर सर रखकर रोते हुए फरियाद करती रही और उनका दिल नहीं पसीजा। क्या दोगला म्यार है? खौफज़दा अंदाज में सोचते हुए वो उनसे अलग होकर दूर हो बैठी। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो मलिहा के हक पर कब्जा कर बैठी है। उसने अपने चेहरे के तासुरात को काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी छलक रही थी। किसी और ने तो उसकी बेदारी को महसूस नहीं किया था, मगर नूर हुदा न सिर्फ महसूस कर चुके थे बल्कि हैरान भी थे। तानिया को तो बाबा जान के साथ बैठना भी दो भर लगता था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए वो रुकी और नूर हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूर हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ पापा, आप मलिहा को नहीं भुला सके। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं। आज भी उसकी तकलीफ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह इस ख्याल ने उसे अफसरदा कर दिया था कि नूर हुदा को मलिहा याद नहीं, और अब इस तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया कि नूर हुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? उसने करब से सोचा था।
شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اسی لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے اسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے اسے پتہ چلا کہ وجدان گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ BSEH کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نماز کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت کا آگ اگلتا سورج اور وہ رویش منشیل۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے، او میرے خدا! اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا لیکن وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلی سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس، ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے، بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹرکٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی لیکن ابھی تک ڈلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تھا تو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ آج بھی اس قابل ہے کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیا جائے تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کی محفیت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرایا اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی ان کے سامنے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اصل میں حیران ہو رہی تھی کہ آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ہی ایک مشغلہ ہے۔ دیکھو تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جزاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی۔ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی، اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسے جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹی ٹرالی کے لے
ملازم ٹرالی لے کر اندر آیا تھا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے کپ سیدھے کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ چائے بنا کر اس نے ایک کپ ان کے تھمایا اور دوسرے اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھی ہونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ تانیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ پر رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپرز نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپرز پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو ان سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی۔ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے ہوئے رکھا تھا، ورنہ شاید رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے۔ پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیں انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کے بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کو ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے پر ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے؟ تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشاف سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ، تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی، مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے وہ جلدی سے بول کر تیزی سے چلتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ اپنی کار سٹارٹ کر کے کسی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھی نکل گئی۔ شایان کار کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخودار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے، مگر کچھ جذباتی سی ہے۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو، ان کے ہنسنے پر جز بز ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کار پیٹ پر بیٹھ گیا اور سرانکی گود میں سر رکھ کر کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان، مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوا کہا۔ تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو، اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولے، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے کار پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدیٰ کے علاوہ سب موجود تھے۔
وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں؟ تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں ہے۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا، وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی۔ لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی۔ قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کی بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں مگر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی۔ اور پاپا، اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے، وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور اسے جلدی سے جلدی 1 کے سبسکرائبرز تک لے کر جائیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں ایسی کی ویڈیوز اور بھی بنا سکوں آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔